اور یہ بخاری شریف کی بڑی طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آرڈر تو جنت کا ہوگا لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جنت کے باہر کھڑے ہوں گے، آرڈر ان کو جنت کا ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ فرشتے آ کے ان سے کہیں گے بھائی خوش نصیب ہو تمہیں جنت کا آرڈر ہو گیا تو جا کیوں نہیں رہے؟ تو کہیں گے جنت میں جانا ہمارے عشق کی توہین ہے، کیونکہ لوگ سوتے تھے اور ہم جاگتے تھے تو کیا ہم جنت کے لیے جاگتے تھے؟ لوگ کھاتے تھے اور ہم بھوکے رہتے تھے تو کیا ہم جنت کے لیے بھوکے رہتے تھے؟ لوگ لغویات میں مشغول تھے، ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کیا تو کیا ہم نے جنت کے لیے کیا؟ نہیں، ہم نے جنت کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم نے جنت والے کے لیے کیا ہے۔ ہم نہیں جنت میں، یہ ہماری عشق کی توہین ہے۔ تو لکھا ہے کہ جنت، اللہ کے دیدار کے لیے جنت میں جانا شرط ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہیں گے ہم نے جانا نہیں۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب کریم کچھ تیرے دیوانے ہیں جن کو حکم تو جنت کا ہے، وہ جنت میں نہیں جا رہے۔ وہ کہہ رہے ہم نے سارا کچھ جنت کے لیے نہیں کیا، ہم نے جنت والے کے لیے کیا ہے، تو ہم نہیں جنت میں جائیں گے۔ اب کیونکہ دیدار کے لیے جنت میں جانا شرط ہے، اب پھر ہوگا کیا؟ حکم الہی سے نا ان عشاق کو فرشتے نورانی سنگل بہنے ڈالیں گے، ان کو نورانی سنگل ڈالیں گے اور وہ ان کو نا جنت میں کھینچیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ جو عشاق ہیں وہ جنت سے باہر بھاگیں گے، وہ پھر کھینچیں گے، وہ پھر اب ظاہر ہے جی فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ ان کو کھینچنے میں کامیاب ہوں گے، اور ان کو کھینچ کے نا جنت کے وسط میں لے آئیں گے۔ وہ لکھا جب وہ عشاق جنت کے وسط میں آئیں گے نا تو پھر حجابات اٹھا دیے جائیں گے۔ وہ لکھا ہے پھر وہ دیوانے اللہ کی دید میں مستغرق ہو جائیں گے۔ وہ لکھا ہے پھر اس وقت دید کا یہ عالم ہوگا کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا، سارے اس طرح کھڑے ہو کے نا، تو وہ دیکھنے میں 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ اس لیے پھر کسی نے کیا کہا؟ چاہ جنت دی نیکو کارن ڈر دوزخ دا بدکارن، چاہ جنت دی نیکو کارن ڈر دوزخ دا بدکارن، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرو یار دونوں کو ملانے کی، یہ نہ ہو صرف زبان پڑھے۔ اور قسم ہے جس دن یہ پڑھنے میں کامیاب ہو گیا نا پھر وہ اس دن پھر اس کو بلائی مدینے میں لیں گے، جسم ادھر ہی ہوگا لیکن یہ انہی کے پاس رہے گا جا کے۔ ہاں آدم چشتی نے کہا، میں کو لطیفہ تو نہیں سنا رہا، آدم چشتی نے کہا بھی، آپ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ جس دن اے پڑھن لگ پہ نا انہوں پھر انہوں نے بلا ہی ہوتے لینا ہے، یہ جسم ادھر ہی رہے گا اور یہ ادھر رہے گا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اسی لیے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو مدینہ ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے، دل ایتھے ہوندا ہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے ہیں، جسم ادھر ہوتا ہے لیکن دل کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں ذرا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں کو بہت ہی پڑھتا ہوں، بلکہ بہت بھی نہیں پڑھتا میں، لیکن بس کوشش کرتا ہوں جب بھی پڑھوں نا دونوں کو ملا کے پڑھوں، دونوں کو ملا کے پڑھو۔ آپ بھی کوشش فرمایا کریں کہ ملا کے پڑھا کریں، آپ کو خود لطف آئے گا۔ مجھے اکثر احباب نا، میں آج صرف وہ شاہ صاحب نے سادات نے میں پگ بن لئی، میں پگ بہت کم باندھتا ہوں، وہ حلیہ شلیہ ویک کے نا وہ باتیں شاتیں جو اس طرح کی لوگ سمجھیں کو بڑا پہنچیا تھا بابا ہے رہا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہمیں کو یہ بتائے نا جی خوشاب ایک چھپڑ ہے تو میں اتنے نہا کے آیا تو میں ٹھیک ہو گیا، اسی سارے نے نہان ٹر جانا، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ ہمیں کو آ کے بتائے نا کہ سرگودے جے کا نالا ہے تو میں وہ نہاتا تو میں ٹھیک ہو گیا، اسی سارے نے نالے چ نہان ٹر جانا، لیکن درود نہیں پڑھنے کو تیار کوئی بھی۔
درود پڑھنے کو ایک بار درود پڑھو 10 رحمتیں ہیں. اللہ کی قسم ہے, صرف یقین پیدا کرو. بڑا زور ہے اس میں حضرت, بڑا زور ہے اس میں, صرف یقین پیدا کرو حضرت. لکھا ہے مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. حضرت اب سین حرم میں جلوہ گر تھے حضرت. اس ایک سائڈ پہ آپ ہیں, دوسری سائڈ پہ بڑے بڑے کافر بیٹھے ہیں حضرت. ایک بھکاری آ گیا, ظاہر ہے جی ادھر فقر تھا, فقر کے تاجدار تھے, اور وہ فقر آخری سانس تک اسی طرح قائم دائم رہا. یہ نہیں جب خلیفہ بنے تو فقر کا دامن چھوڑ دیا, نہیں. تب بھی لکھا ہے کہ آپ کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کے ہوا میں ذوالفقار لہراتے ہوئے اعلان فرما رہے تھے, ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا ہے. یہ نہیں خلافت آئی تو حالات بدل گئے, امیری اختیار کر لی, نہیں. ابتدا سے لے کر انتہا تک فقر کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا رکھا حضرت. یہ نہیں کہ خلافت آئی تو حالات بدل گئے حضرت, نہیں. تب بھی اسی طرح ہے حضرت. وہ لکھا ہے حضرت مولا مشکل کشا باہر بیٹھے تھے, ایک فقیر نے آ کے آپ کے در مبارک پہ دستک دی. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. پہلے وہ فقیر حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں گیا. آپ نے فرمایا میں تو خود دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں, میں تجھے کیا دوں؟ ہاں یہ ہے وہ جو سامنے گھر دکھائی دے رہا ہے نا, جا تجھے تیری سوچ سے بھی زیادہ دیا جائے گا حضرت. وہ گیا, اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا. امام نے بڑا ہی عطا فرمایا, امام نے بڑا ہی عطا فرمایا. امام کی عطائیں دیکھ کے نا اس کے دل میں خیال آ گیا, وہ میں نہیں دوروں آیا وہاں تو مینوں اینا دے چھڑیا ہے, جڑا سامنے بیٹھا ہے انہوں پوچھتا ہی کوئی نہیں. میں اتنی دور سے آیا تو مجھے اتنا دے دیا, وہ جو سامنے بیٹھا ہے ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. تو وہ فقیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, حضرت میں تو اتنی دور سے چل کے آیا, جھولیاں بھر بھر کے دے دیا, تو جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو بھی کبھی پوچھ لیا کریں. آپ نے فرمایا تو جانتا ہے جو سامنے بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیر خدا علی المرتضی ہیں, اور میں ان کا بیٹا حسن ہوں, اور جو میں نے تجھے دیا نا میں نے انہی کے بھی دیے میں سے دیا. یہ نہیں کہ خلافت آئی تو حالات بدل دیے اپنے, نہیں حضرت. فقر کا دامن نہیں چھوڑا ہے, اور کیونکہ حضرت ان کو پتہ تھی کہ شان فقر ہے کیا حضرت, شان فقر ہے کیا, ان کو پتہ تھا حضرت کہ شان حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. لکھا ہے آپ کی جو کل پراپرٹی تھی نا بظاہر یہ نہیں, باقی تو سارا کچھ ہی ہونا تھا حضرت, بظاہر حضرت جی وہ ایک کنگا اور ایک پیالہ تھا. ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ایک شخص کو نا اپنے چلو سے پانی پیتے دیکھا. آپ نے فرمایا پیالہ تے وادو رکھے ہیں, کام تو ایسے بھی ہو جاتا. آپ نے پیالہ بھی صدقہ کر دیا, اب رہ گئی ایک کنگی ہے. وہ لکھا ہے ایک دن آپ نے کسی شخص کو نا ایسے داڑھی ٹھیک کرتے دیکھا. آپ نے فرمایا تو ایک کنگا بھی ہمیں رکھے ہے, کنگا بھی دے دیا. اب کیا رہ گیا؟ نام یار رہ گیا. حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے, بارش شروع ہو گئی. آپ نے ایک درخت کو نوازا کہ آپ نے اس کے نیچے اس کو نوازا کہ آپ نے اس کے نیچے پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے. بارش اتنی تیز تھی کہ کچھ دیر بعد نا درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا. تو سامنے کچھ آر تھی جس میں ایک لومڑی گئی, تو آپ کے قلب مبارک میں خیال آ گیا, لے وہی سا لومڑی کل بھی چھپنو کا رہے تیر کل کاری کوئی نہیں, بس خیال کا آنا تھا. لکھا سامنے جنت سے بنا گھر ظاہر ہو گیا, جنت سے بنا, جنت کا گھر ظاہر ہو گیا. ان اینٹوں سے نہیں, یاقوت سے, مرجان سے, زمرد سے بنا گھر آیا, جس میں یہ والی مٹی نہیں جس میں جنتی نہروں کا گارا لگایا گیا تھا. سامنے آ گیا اور آواز آئی, اے عیسیٰ کیا ہمیں تجھ سے گھر پہ آ رہے ہیں؟ بتا کیسے ہے, اتنے گھر چاہیے میں لائنیں لگا دوں. لیکن یہ ہے جو تیرا کلندرانہ رنگ ہے نا, ہمیں تو یہی پسند ہے. لیکن حضرت عیسیٰ سجدے میں چلے گئے, عرض کی تھی رب کریم جو تینوں ہے پسند ہے تو پھر سانوں ہی آئی پسند ہے. یہ فقر ہے حضرت, یہ عشق ہے. ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا نا. ماتے اوے لائٹ بند رکھو, او کا کیوں, او میرے بچے ہو لائٹ پتر اینا ہی ہوئے گا ذرا چٹانی ماواں گا, مینوں شوق بھی کوئی نہیں چٹان دا, اندر چٹا ہو جائے پھر ستا ہی کہہ رہے ہیں, باہر چٹیا ہوں گے کی کر رہے ہیں. اس لیے اسی طرح ریکارڈنگ کر لو, لائٹ نہ جلاؤ جی. میں آتے ہوئے بھی قبلہ شاہ صاحب سے یہ گفتگو کر رہا تھا, عجیب حالات ہیں, عجیب. عشق کا تو نکال ہی جنازہ دیا نا, لفظ جملے سستے کر دیے. میں کسی کی بات نہیں کروں گا. میرے دادا شیخ جنہوں نے عشق کیا حضرت,
100 سال حضرت ایک پلنگ تے بہ کے لنگا چھڑے. سوکھا کام ہے, سوکھا کام. لیکن کسی نے کہا تھا اوکھا اس کے لیے جس کی ابھی لگی نہیں ہے, جس کی لگ جائے اس کے لیے سوکھا ہے. دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. ابھی لگی نہیں ہے حضرت, یہ اوکھی تاں لگ دی جدھر لگ گئی, پھر اوکھی کتنے لگنی ہے حضرت, کیونکہ ابھی ادھر نہیں نہ لگی, ابھی ادھر لگ گئی ہے حضرت. ابھی ادھر نہیں لگی, ابھی ادھر لگی ہے حضرت. پھر جدھر لگی ہے اس کو یہ پسند ہی نہیں ہے تو کیا کرے, جدھر ادھر لگ گئی تو پھر وہی ہوگا جو ان کو پسند ہے. حضرت سیدنا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں کچھ لوگ نے بکرا بھون رہے تھے. انہوں نے دیکھ کے بڑا ادب کیا, صحابی رسول ہے, حدیث کے راویوں میں ایک حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضور ساڑھے نہ دعوت شریک ہو. آپ رو پڑے. فرمایا میرے محبوب اس حال سے اس دنیا میں تشریف لے گئے کہ کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی, ابو ہریرہ بکرا کس طرح کھا لے رہے. لگ گئی نا حضرت, پھر اپنی پسند نہیں ہوتی ہے حضرت, پھر بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے وہی پسند ہوتا ہے جو محبوب کو پسند ہوتا ہے, پھر وہی ناپسند ہوتا ہے جو محبوب کو ناپسند ہوتا ہے. ہاں سیدہ کائنات جن کا صدقہ ہم سارے کھا رہے ہیں, بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات ہیں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. اب فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. کنیاں جی 4. ساڑھے 4 چنگیراں پر روٹیاں بنن, لیکن وہاں کیا ہے, فرماتی ہیں 4 روٹیاں بنائی. اب بزرگوں نے کلام کیا ہے کہ سیدہ نے 4 کیوں بنائی, 5 کیوں نہیں بنائی. تو بزرگوں نے پھر اس کا جواب لکھا ہے 4 اس لیے بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا, آٹا ہی. اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ 5ویں کہا نہیں سکتا تھا, نہیں. اہل بیت کا مسلک یہ تھا جیو میرے دکھ وچ رادی میں سکھ نو چولے بابا ہے. ہاں مسلک تھا ان کا. 4 روٹیاں بنائی. فرماتی ایک روٹی مولا مشکل کشا, ایک روٹی امام حسن, ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اب فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. اب میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا, او فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. اب فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا, تھوڑا سا سالن رکھا, لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اب وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبر دیا کرتے تھے, ان کو نہیں پتا فاطمہ کیوں آئی ہے, پتہ تھا ظاہر. پھر بھی پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا ہے, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, کیا کیا نہیں ملتا 2 جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. سارا ہی پتا تھا حضرت. پھر بھی پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا. عرض کی اللہ کے رسول 4 روٹیاں بنائی تھی, ایک روٹی مولا مشکل کشا, ایک روٹی امام حسن, ایک روٹی امام حسین. تینوں نے اپنی اپنی کھا لی. جب میں روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا, فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی قبول فرمانے. لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے, تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے. اور دکھ ہے جی امت پھنس گئی روٹی میں, امت روٹی میں پھنس گئی. کبھی ایمان بیچا, کبھی ضمیر بیچا, کبھی دین بیچا, پتہ نہیں کیا کیا بیچا. محبوب نے تو مال کے کونین ہونے کے باوجود بھی پتھر باندھ لی. کیوں؟ تاکہ کل کو میری امت کم از کم روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے, کم از کم میری امت کل کو روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے ہیں, کم از کم میری امت کل روٹی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول. شکم مبارک پہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے, کاشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن کیا امت روٹی میں پھنس گئی. اللہ دی قسم میرا واسطہ چلے نا, میں ساری محفلیں جو لنگر بند کرا چڑھا. اتنی سونی محفل, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, محفل کے اختتام پہ 1 چاولوں کا شاپر لینے کے لیے یہ قوم بھول جاتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں. دکھ ہوتا ہے دیکھ کے, وہ چند تے ٹر گئے, وہ مریخ تے ٹر گئے. آج بھی روٹی نہیں لڑ رہے ہیں کہ دوسرے دن. کب نکلو گے روٹی سے, کب نکلو گے روٹی سے یار. نہیں حضرت جی, پہلی گل سی دل والی, دوجی گل آ گئی جی. ٹھیک ہے جی,
किते घुट के गंढ बन लवो, जड़ा मेरे नसीबां च वो मिल के रहेगा, जड़ा मेरे नसीबां च नहीं मिल। मैं किबला जी डडियाल शाह जी गया, डडियाल ये मीरपुर के आगे डडियाल है, पहली बार मैं गया, बड़ा कमाल प्रोग्राम हुआ, मरकजी प्रोग्राम था। उन्होंने ना रात को सर्दी भी बड़ी थी, खाने में ना मछली रखी है, और ज़ाहिर है जी दरिया की मछली, फार्म की मछली, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है जायके में। मैंने खा के करनी भी चाहिए तारीफ, ताकि अहले खाना का दिल खुश हो। मैंने तारीफ़ की, उन्होंने कहा हज़रत साहब असी तुहाडे लई इथों डैम तो लैके आए, बस जी इतनी बात हुई। वो को 3 दिन बाद ना बंदा सियालकोट आना था, उन्होंने मज़ीद मछली भेज दी। मैंने अपनी बच्चों की अम्मी को कहा, मैंने डॉक्टर तोकीर साहब से शेड्यूल पूछा है, फलां दिन मेरी छुट्टी है, तो उस दिन ना ये मछली बनाना, खाएंगे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, भेजने वाले के लिए दुआ करेंगे। लो जी छुट्टी मेरी, मैं घर ही था, एक जनाजे की कॉल आ गई, मैं जनाजा पढ़ाने चला गया, एक मोहब्बत वाले मिले, हाथ पकड़ा, घर ले गए चाय का कह के। अब चाय पे उन्होंने इक्तिफा नहीं किया, साथ कुछ लवाजमात भी रख दिए। मैंने बड़ा इनकार किया, उनके इसरार पे मैंने एक चीज़ उठा के खा ली, पेट ख़राब हो गया, घर आने के बजाय अस्पताल जाना पड़ गया, रात 12-1 बजे तक अस्पताल रहा। ठीक है जी, घर मछली पकी हुई है। जब मुझे छुट्टी हुई ना तो डॉक्टर कहने लगा हज़रत साहब बड़ी सीवियर इन्फेक्शन है, 3 दिन तक कम अज़ कम मिर्च नूं हथ ना लाइयो ताकि फिर ना बीमार हो जाओ। मैं घर आया, मेरी मछली, मेरे लिए पकी मछली, मेरे घर में नहीं खाण देती है, नहीं खाण देती है। इसको बांध लो कहीं गिरा, सौखे हो जाएंगे। हर बंदे ने सिर ते ऐसे फिक्र दी पंड चुकी है कि तू खावा, वो तू खुद पैदा हुआ है। अगर तो तू खुद पैदा हुआ है ना तो फिर तो तेरी फिक्र करनी बनती है। तो अगर तू मानता है कि मैं खुद पैदा नहीं हुआ, मेरा खालिक वो है, तो फिर खालिक करे, तुझे क्या लोड़ पड़ गई है? तूने क्यों पंड सर पे उठा ली है? या तो ये कहना कि तू खुद पैदा। हाँ हज़रत जी, अब तो असल में खराबी ये हुई है कि दुकानें पड़ गई हैं। अब जब तक दुकानें नहीं थी, किसी बुजुर्ग के पास ना कोई बंदा चला गया, अर्ज करदा हुजूर बड़ी परेशानी है, बीवी भी है, बच्चे भी मालक ने वाह दिते, इन्हें बड़ी परेशानी है रोटी की। फरमाया घर जाके इंज कर, जिदा जिदा तू राज़क ते खालिक है ना, सारे घरों कड़ छड़ जाके। और करदा हज़रत ना मैं खालिक किसी का, ना मैं राज़िक किसी का। फरमाया फिर तेनू टेंशन लैन की कादी लोड़ है, खालिक भी होवे तो फिर मालिक भी वही है। उठाओ यार, हर बंदे ने पंड उठा रखी है सर पे, क्या बनेगा क्या बनेगा, कितू खावांगे कितू। और शाह जी मैं कहता हूँ दुख की बात है हज़रत, सारे ही बाहर आए हज़रत, वकील आए, डॉक्टर आए, मास्टर आए, नर्सा आईयां, सारे सड़कों पर आए हज़रत जी। अज तक नहीं मैं वेख्या हज़रत जी कभी तोतियां ने हड़ताल कढ़ी होए कि पूरी नहीं पैन डई। फ्रिज तोतियां कल कोई नहीं, भड़ोला तोतियां कल कोई नहीं, बैंक च अकाउंट तोतियां दा कोई नहीं, जमा करने लई तोतियां कल कख नहीं। मेरे कल बैंक भी, बैंक अकाउंट भी, मेरे कल पेटी भी, मेरे कल भड़ोला भी, मेरे कल सारा कुछ ही, फिर भी परेशान। कीड़ियां कल कख भी नहीं, फिर भी है मौजा करने दी। तेरा काम नहीं है ये फिक्र करना, तू कौन होता है ये फिक्र करने वाला? ये जिसने पैदा किया वो जाने, उसका काम जाने है, तू क्यों परेशान हो गया? इसको बंद हो कहीं गिरा यार, ताकि कम से कम इस फिक्र से तो निकले हैं। और जिस काम के लिए आई हैं उस काम की जानिब तवज्जो। और क्या आए किस लिए हैं? जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी है। और साढ़े को तो छोटे छोटे काम नहीं होंगे, कुर्बान जाऊं कितने कितने बड़े काम कर दिए उन्होंने, जिनके नाम पे बैठे हैं आज हज़रत जी। मैं तो खुद नहीं जाता डर के मारे ऊपर, मेरी अपनी औकात नहीं कि मैं इतने बड़े लेवल पे जाऊं, लेकिन मेरे इमाम ने कह दिया, वो कहते हैं अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। और तेनू 5 नमाज़ां नहीं आख्या ना, तेनू यही आख्या दाढ़ी रख। तुझसे किसी ने अली असगर मांगे हैं? तेनू किसी ने क्या पुत्र दे? तू दे भी नहीं सकता है। रब ने मंगे भी होना करू जेड़े दे सकते सन, रब ने मंगे भी होना करू जेड़े दे सकते सन। हमसे कब उसने मांगे? सानू साडा पता है उन्होंने, इन्होंने को फजर नहीं उठिया जाता है। तुझसे किसने मांगे? तुझे इतना ही कहा 5 नमाजें पढ़, हलाल कमा, हलाल खा, किसी का दिल ना दुखा, 2 नंबर रास्ते पे ना चल रहा है। काम तो वो कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजरान आले बैत है। इश्क में क्या क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर है।
تینوں تے آکھیا ہی کھ نہیں، تو ہے بھی رون ڈیا تینوں تے کیا ہی کھ نہیں ہے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، چھڈیا ہی نہیں کوئی کام جڑا کوئی اور کرے۔ علی اصغر دے دیے، علی اکبر، یہاں 19ویں صدی میں انہی کی اولاد پاک میں سے بلے شاہ یہ دعویٰ کریں او دا عشق ہلورے دیندا ہے۔ 19ویں صدی میں انہی کا بیٹا، انہی کی اولاد پاک میں سے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی نسل پاک میں سے 19ویں صدی میں ایک فقیر دعویٰ کرے او دا عشق ہلورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے۔ جے 19ویں صدی دے بلے شاہ دا ہے حال ہے تے قربان جاواں پھر انہاں دا کی حال ہوئے گا۔ اگر 19ویں صدی کا ایک سید یہ دعویٰ کرتا ہے اور ہم اس کے دعوے کو مانتے ہیں، ہم نے انکاری کہ بلے شاہ نے غلط دعویٰ کیا، ہمیں پتہ ہے اللہ والوں کے سیدوں کے جو انداز ہیں وہ کیا ہیں، کیا ان کی طاقت ہے، کیا ان کی پرواز ہے۔ حضرت میں کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں اگر 19ویں صدی میں بلے شاہ یہ کہتے ہیں او دا عشق ہلورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے، تے قربان جاواں پھر امام حسین دی کی شان ہوئے گی۔ لیکن حضرت جی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا نہیں اسی کھ نہیں آکھنا، اسی او کر کے دہانا ہے جو یار چاہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اے ابن زیاد اور شمر کو تو چھوڑو، میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے بھی اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ پانی نہیں بند کر سکتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کون تھا مائی کا لال جو حسین پہ پانی بند کرتا؟ نہیں، حسین نے پانی خود ہی چھوڑ دیا۔ ہاں حسین نہیں تڑپے، حسین نہیں تڑپے فرات کو، فرات تڑپتی رہی، حسین قبول کر لے، فرمایا نہیں آج نہیں، آج یار دی مرضی ہے، پیاسا رہنا ہے۔ حسین نہیں تڑپے پانی کو، حسین نہیں تڑپے پانی کو، فرات منتیں کرتی رہی، مالک قبول کر لو، شہنشاہ قبول فرما لو، فرمایا نا 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 نا، بڑا پیتا پانی، آج یار کہندا ہے پیاسے آنا ہے میرے کو۔ کیا بات سناتے ہو حضرت جی ہیں؟ میں قربان جاؤں شان حسین پہ، میرے بڑوں نے لکھا، وہ کہتے حسین تو رہ گئے ایک طرف، ان کا تو ہم پلہ ہی کوئی نہیں، ان کا تو ثانی کوئی نہیں، کیونکہ جن کے لیے محبوب فرمایا گئے حسین منی و انا من الحسین۔ ہاں جی ہمارے ان کا تو ثانی کوئی نہیں حضرت۔ اس وقت حضرت جی میدان کربلا میں عمر کے لحاظ سے، تصرف کے لحاظ سے جو سب سے کم تھے نا وہ تھے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، لکھا ہے کتابوں میں کہ جتنی دیر تک کاروان آل بیت میدان کربلا میرا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے زمین پہ نہیں لٹایا، کسی نہ کسی کی گود ہی میں رہے۔ کیوں بلا؟ یہ نہ ہو کہ زمین پہ لٹائیں ایڑی رگڑ دیں نیچے سے پانی نکل آئے، کیونکہ آج زور نہیں بکھانا ہے، آج زور نہیں بکھانا، آج ہے دسنا ہے کہ یار دی رضا تے راضی کے میں رہی ہے۔ اسی لیے تو پھر میں نہیں ان کو جانتا یہ کیا کیا سٹوریاں کہانیاں سنا رہے ہیں حضرت، ہم تو اپنے بڑوں کی بات کریں گے حضرت، اور ہمارے بڑوں نے ہمیں بتا دیا کیا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا۔ اللہ دی قسم ہے صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے میرے حسین کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے، صرف اشارہ فرما دیتے میدان کربلا کا نقشہ بدل جاتا حضرت جی۔ لیکن کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہے۔ اسی لیے پھر میرے سلطان حضرت سلطان نے بہو کہتے ہیں، فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہوا ہے۔ عاشقی کا بچوں کا کھیل ہے حضرت۔ ہاں یہ سبجیکٹ ہی وکھرا ہے، یہ ادارہ ہی وکھرا ہے حضرت، اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے قانون وکھرے ہیں حضرت۔ ہاں جی ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو۔ میں نے ایک دن عرض کی اپنے شیخ کی بارگاہ میں نا، میں عرض کی تھی حضور کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ، تو چوک سے گئے اور یہ فرمان لگے مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئیے، عشق دا نام ہی نہ لئیے، یہ بڑی پیڑی ہوندی ہے اتھے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے۔ پہلا تو جو میاں عشق ہے نا اس کا ہوتی ہے نا یہ میری شرطیں ہیں،
پہلی شرط میاں عشق کی یہ ہے، وہ کہتا ہے جتھے میں رہاں گا میں کسی دوجے نو رہن نہیں دینا ہے. پہلی شرط اس کی یہ ہے، جتھے میں رہاں گا کسی دوجے نو میں رہن نہیں دینا. پھر اتنے میں ہی رہاں گا. ادھر جدھر میں رہتا ہوں یہ میاں عشق کا اس کی پہلی شرط ہے. وہ کہتا جدھر میں رہوں گا ادھر پھر میں رہنے کسی دوسرے کو، کیونکہ جتھے میں رہنا ہوں پھر اتنے میں ہی رہنا ہوں. نہ بیوی رہے گی نہ بچے رہیں گے، اتنے پھر میں ہی رہاں گا. جس کی طرف اشارہ بھی کیا حضرت شاہ صاحب ہیں، وہ کیا نام ہے، حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. وہ آخری شعر ہے نا، سنیاں ہو جن گلیاں تے حالی رانجن یار پھرے تطہیر القلب اما سوا اللہ. تے میں رہاں گا میاں عشق کہتا میں رہن نہیں دے. ہاں حضرت جی یہ ہماری تاریخ کا نا بڑا معروف کریکٹر ہے مجنوں. اس کا اصل نام ہے قیس، بنو عامر سے اس کا تعلق سے زیادہ تھا حضرت جی. عشق نے حال و بیحال کر دیا بیچارے کو. لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. یہ بیٹھ کے نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا. حضرت نے فرمایا حضرت انہوں ہی پوچھئے یہ خیال نہ خلیفہ کنوں ہونا چاہیے، حضرت مولا مشکل کشا کو یا حضرت امیر معاویہ کو؟ حضرت ہیں جی ٹھیک ہے جی. ہاں یہ ایک میری بات یاد رکھیے گا، اگر ہم حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے ہیں تو ہم حضرت علی کے مقابلے میں لا کے نہیں لیتے ہیں. مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں. مقابلہ حق بجانے حیدر کرار مسل کے اہل سنت ہے. یہ آپ اپنے اندر سے نا، آپ کے اندر یہ غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے کہ اگر ہم حضرت سید امیر معاویہ کا نام لیتے ہیں تو حضرت علی کے مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں. وہ بہت فرق ہے جی، فرق مراتب بے شمار حضرت، ہے ہی کوئی نہیں حضرت جی، مقابلہ ہی کوئی نہیں. یہ آپ اپنے اندر سے غلط فہمی نکالیں کہ ہم مقابلے میں مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں، کسی طرف سے کوئی مقابلہ نہیں ہے حضرت. ٹھیک ہے. وہ حضرت میر کہ تو کس کا، آپ گئے آپ نے جا کے پوچھا ہو قیس تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو یا حضرت امیر معاویہ کو؟ آگے سے قیس عرض کرتا ہے حضور خلیفہ نہ حضرت علی کو ہونا چاہیے نہ حضرت امیر معاویہ کو. آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ اور کہتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. آپ نے پھر سب سے پہلے فرمایا انت مجنون، اور تو دیوانہ ہو گیا ہے. عشق لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا، نہ تجھے حضرت علی یاد ہے نہ حضرت امیر معاویہ یاد ہے. اب شیخ کہتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے تو قربان جاؤں پھر عشق حقیقی کیا حال کرے گا حضرت. ہے کچھ نہیں چھوڑتا میاں. اس لیے حضرت خواجہ غلام فرماتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر، ساڑ چھڑ دینے دو ہی حضرت. جیسے آگ کچھ نہیں نہ چھوڑتی عشق بھی نہیں چھوڑتا. عشق تے آتش دو ہی برابر ہوئے، عشق دا تاں اتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر پوچھتے ہیں خود کو سوال، آتش نو تے پانی بجھاوے، جاگ لگ جے نا تے پانی سٹو ہو جائے گی. آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے پھیرا. یہ اس کی پہلی شرط ہے. کہتا ہے جتھے میں رہاں گا میں دوجے نو رہن نہیں جے دینا کسی، کیونکہ جتھے میں رہنا ہوا اتھے میں ہی رہنا ہوا، اتھے میں رہن نہیں کسی نو دیندا. یہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ کتب صاحب نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا. فرماتے ہیں اور حضرت جی ہم ہیں نا دنیا دار، جے کتھے جاواں گے بھی نا تے جا کے پہلا سوال کی کران گے ایتھے ہوٹل کیڑا چنگا ہے؟ دنیا دار ہے نا حضرت جی، ہوٹل کیڑا چنگا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ یہاں اس کا پتہ پوچھتے ہیں. اگر اس کا پتہ نہ دینے والا ہو تو پھر کسی ایسے کا پتہ دیتے ہیں جو اس کا پتہ دے. آپ فرماتے ہیں میں نے جا کے پوچھا ایتھے کوئی مرد رہندا ہے؟ وہ اہل علاقہ سمجھ گئے کہ انہوں نے کہا جناب ایتھے تو کوئی نہیں جی. وہ سامنے جڑا پہاڑ دسدا ہے نا وہ دی غار چ ایک مرد رہندا ہے. ہاں، اور صوفیاء کی اصطلاح میں مرد اس کو کہتے ہیں جو طالب مولا ہو. اس کو کہتے ہیں مرد جو طالب مولا ہو. بابا صاحب فرماتے ہیں بڑے جوخم اٹھائے، میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا. فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک ٹانگ ایتھو گوڑے تو بڑی پئی ہے، گوشت ووشت کچھ بھی نہیں، خشک ہو چکی ہے. فرماتے اندر گیا، وہ گدڑی اوڑے بیٹھے تھے. کہتے کچھ باتیں ہوئی. جب مجھے اجازت ہوئی جانے کی
تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا. فرماتے ہیں وہ اٹھے تو کیا دیکھتا ہوں, حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں, ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے, حضرت کی بھی کوئی نہیں, اتنے آ سکتا کوئی نہیں, بڑا کٹھن راستہ ہے. کہتے میں نے کہا کہیں کوئی معاملہ آپس میں ملتا تو نہیں. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضور ایک لت جناب دی بھی کوئی نہیں, ایک لت باہر کٹی بھی پئی ہے, تو کیا معاملہ ہے یہ؟ ہائے 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 ہائے. تو بابا صاحب فرماتے ہیں وہ رو پڑے اور کہنے لگے فرید میں نے دعوی عشق کر دیا. اور بھائی جی جدو دعوی ہے پھر نال ہی امتحان. بھائی جنہیں سکولے داخلہ ہی نہیں لیا تو پھر وہ امتحان نہیں نہ ہونا ہے, تو جنہیں لیا ہوتا پھر امتحان ہونا ہے. کہتے میں نے دعویٰ کر دیا. دعویٰ نہ کریو کبھی. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. دعویٰ نہ کریو مارے جاؤ گے. اسی نہیں جی اینے جاؤ گے کوئی کہ امتحان دے سکیے فیل. پہلے ایک اور ابا اسی فیل ہاں, اسی آپ کہنے ہیں اسی فیل ہاں. ساڈا نہ امتحان لئی کوئی, اسی فیل ہاں میاں, اسی پہلے ہی من گئے اسی فیل ہاں. وہ کہتے امتحان آ گیا. کیسے؟ کہتے بارش شروع ہوئی, 7 دن سورج نہیں نکلا. کہتے غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے تھا کہ صبح تک یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی. کہتے میں نے 2 نفل پڑھے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. کہتے اگلا جو دن آیا نا وہ دھوپ لے کے آیا. کہتے میں غار کے منہ پہ بیٹھ کے نا سورج کی گرمی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. کہتے ایک دوشیزہ گزری عورت, میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی, بس وہ نظر کام کر گئی. اور کہتے میرا جی چاہا کہ میں پیچھے جا کے پھر دیکھوں, ماتی ماری گئی. اوے ہوش کر, پہاڑ کی چوٹی پہ کسی بندے کا آنا بڑا مشکل کام ہے, عورت کدھر سے آ گئے. کہتے بس شہوت کا غلبہ ہو گیا. کہتے میں اٹھا اور اس کے پیچھے جانے کے لیے نا میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا. کہتے بس پاؤں کا باہر رکھنا تھا تو غیب سی آواز کیا آتی ہے, واہ بندیا واہ, واہ بندیا واہ. عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا غیراں پیچھے میں. عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا غیراں پیچھے میں. کہا یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے اس کے غیر کی جانب بڑھا. فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا. عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے. عاشقی دیکھنی ہو تو پھر کربلا دیکھنا حضرت, عاشقی دیکھنی ہو تو بدر دیکھنا حضرت, عاشقی دیکھنی ہو تو پھر احد دیکھنا حضرت, عاشقی دیکھنی ہو تو حنین دیکھنا, تبوک دیکھنا, خیبر دیکھنا, خندق دیکھنا. عشق دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھنا ہے, عشق دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ کو دیکھنا. جب میرے مولا کی ولادت ہوئی نا تو لکھا ہے آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے, محبوب موجود نہیں تھے مکہ میں. آپ تشریف لائے, مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. آپ اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے گئے. وہ آگے سے عرض کرتی ہیں خوشی تو ہے لیکن ایک دکھ بھی ہے. فرمایا وہ کیا؟ کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نابینا ہے, آنکھیں نہیں کھولتا. آپ نے فرمایا دو میری گود میں. لکھا جیسے محبوب نے گود میں لیا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی. ہائے 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 ہائے. وہ لکھا ہے ایک دن محبوب نے پوچھا اے علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا, چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے محبوب دیکھوں. عشق دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لینا, عشق دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لینا. یہ جب محبوب معراج پہ تشریف لے گئے نا, جبرائیل امین ساتھ چلے ہیں, ساتھ چلے, لیکن آگے جا کے ایک مقام ایسا عرض کرتے ہیں محبوب آگے نہیں جا سکوں گا. پوچھا جبرائیل کیوں؟ عرض کی محبوب اگے جاواں گا تے پر سڑ جان گے. چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر ہے پر سڑ جان گے. محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے, جبرائیل امین رہ گئے. اب بزرگ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل. اگر جبرائیل کی جگہ ہوتے نا حضرت ابو بکر تو انہوں نے عرض کرنا تھا محبوب پاویں سڑ جاواں گا جانا میں نال ہی جے. عشق حضرت جی, پاویں سڑ جاں گا جانا میں نال ہی جانا گے. عشق. اسی لیے پھر حضرت سلطان کہتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا
مننے ہو. میں جب جامعہ نظامیہ ہم پڑھتے تھے نا، اتنے قادری صاحب تھے، پریس تھا ان کا نا، ہم حضرت جی اپنا خط ٹھیک کرنے جایا کرتے تھے ان کے پاس، ہینڈ رائٹنگ 1.5-2 سال جاتا رہا. مجھے 1.5 سال تک مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ قادری صاحب کی اولاد ہی کوئی نہیں. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی عقیدت تھی کہ اپنی اس جگہ کا نام نا، محلے کا نام ہی کوچہ غوثیہ رکھ لیا ہوا تھا. کاغذوں میں نام کوچہ غوثیہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے نام کوچہ غوثیہ رکھ لیا. اتنی محبت تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ. بڑے اہتمام کے ساتھ 11ویں شریف، اور بڑی 11ویں تو بڑے لاڈوں چاؤں سے جناب مناتے تھے. بڑی 11ویں شریف تھی. مجھے بھی انہوں نے کہا تم ہی آئی، میں بھی آیا. حضرت کے ایک دوست تھے، ان کے شیخ تشریف لائے ہوئے تھے، پیر صاحب. ان کے دوست نے اپنے پیر صاحب کو بھی لی. اس دن مجھے پہلے دن پتا چلا 1.5 سال بعد کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں. وہ محفل ختم ہو گئی، بعد میں پھر ہم آپس میں بیٹھے تھے. ان کے دوست نے اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں حضرت صاحب قادری صاحب لی دعا کرو، انہوں دی اولاد کوئی نہیں. مجھے پہلے دن پتا چلا 1.5 سال کہ حضرت دی اولاد کوئی نہیں. پیر صاحب نے ہاتھ کے لیے دعا کھڑے کر دیے، دوست نے بھی کر دیے، میں نے بھی کر دیے، قادری صاحب نے نہیں کیتے کوئی. پیر صاحب نے بڑا غصہ لگا، دوست کو بھی لگا، مجھے بھی لگا. غصے سے پیر صاحب بغیر سلام لیے چلے گئے، پیچھے پیچھے ان کے دوست بھی چلے گئے. میں تھوڑی دیر بیٹھ کے میں بھی چلا گیا. اگلے دن جب آیا نا میں دوبارہ مشق کرنے، موڈ اچھا تھا، میں نے عرض کی حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ ان کہنے لگے کہ میں حضرت تہاڈی اولاد واسطے انہوں نے دعا لی، ہاتھ کھلا رہے. جناب نے ہاتھ ہی نہیں کھلا رہے. ہائے ہائے ہائے، رو پڑے حضرت. من کہنے لگے مولوی سلیمان جی ہاتھ کھلاردا تے کافر ہو جاندہ. شریعت میں نہیں، شریعت میں عشق میں. میں نے کہا نا اس کے اپنے اصول ہیں حضرت. کہتی ہے اگر ہاتھ کھڑے کرتا تو کافر ہو جاتا. میں نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمان لگے یہ مجھے بتا، اگر میرے گھر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ شریعت میں ہاتھ کھڑے کرنا جائز ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، مت گالوں کو اور بتنگڑ بنا دو بات کا شریعت میں. لیکن عشق کہتا ہے بھائی میرے قانون اور ہیں، میرے قانون ہاں. پہلے ویک کی آئیں بات نہ آکھی ہے کی ہویا ہو. کہتے ہیں اگر میرے گھر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے عرض کی حضرت اللہ دی مرضی نہ نہیں تو خود کو گالی دے کے کہتے ہیں پھر میں کتا کون ہونا وہ دی مرضی دے خلافات کھلا رہنا لا ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے. اتنے قتل مننا پینا ہے، اتنے نہیں یہ پرونٹے کوئی بھی حضرت. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے. یہ بس جی جو دین میں تھا پہنچ گئے وہاں. یہ حضرت اللہ سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ ماموں ہیں رشتے میں نبی علیہ السلام کے. حضور فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو ہیں. سعد بن نبی وقاص بڑے قداور صحابی تھے جنہوں ساڑی پنجاب بڑا جوان صحابی ہے. یہ احد شریف میں نبی علیہ السلام ان کو تیر پکڑاتے جاتے، یہ چلاتے جاتے. انہوں نے بغیر رکے تیر فائر کیے. یہ نہیں عرض کی کہ محبوب تھک گیا ہوا، تب بھی معاملہ رکا جب تیر ختم ہو گئے. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. اور دعا کی اللہ اس تو بعد میرا ساتھ جو منگے نا اینو دے چھڑی ہے. مستجاب الدعوات صحابی تھے. وہ لکھا ہے ایک وقت آیا کہ سعد بن نبی وقاص نا نبی نہ ہو گئے. آپ نے ایران فتح کیا تھا حضرت، نبی نہ ہو گئے. تفسیر روح البیان حضرت. اور آپ نے جہاد ترک کیا، ظاہر اب نبی نہ ہو گئے، اور آپ نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی. وہ لکھا ہے حج کے ایام تھے، جیت کبار صحابہ اکٹھے تھے حضرت. وہ بات ہو گئی، سارے کہنے لگے حضرت پہلی گل تو ہے جڑی جگہ ہو ایتھے ہی دعا قبول ہوندی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جگہ نہ بھی ہو تو آپ خود مقبول ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، تو اکھاں کیوں نہیں منگ دے؟ ہائے آپ نے فرمایا اے دسو مینوں انا کنے کیتا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت اللہ پاک نے. فرمایا جو انا کر کے راضی ہے تو میں بھی انا رہ کے راضی ہوں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. دھر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو.
جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو اللہ 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 اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت حضرت جی وہ تو کر گئے اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے کوئی خطیب عام خاص بڑا چھوٹا مقبول معروف غیر مقبول سب نے یہ بات سنانی اور آپ نے سننی ہے کیا کہ سر امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا جی ہم کب انکاری ہیں لیکن دکھ دی گل ہے وے اوے امت اس سر پاک نے تو نیزے پہ بھی قرآن سنا دیا تو کدی گھر بہ کے نہیں قرآن کھولیا تو کدی گھر بہ کے نہیں قرآن کھولیا سارے بتائیں گے کہ سر مبارک جب جس میں اطہر سے جدا کیا گیا تو اس وقت ہمارے امام سجدے میں تھے تیسی سجدہ کدی کیتا ہی نہیں ہے حضرت جی صرف سن کے سنا کے چسکے لے کے نہ چلے جاؤ یار مقصد سمجھو کیا ہے کربلا کا مقصد کیا تھا کربلا کی وجہ کیا تھی میں اکثر جا کے نہ پوچھتا ہوں احباب سے میں کہتا ہوں یار قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں کہتا ہوں یار وہ اسلام جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا وہ مینوں ہے تے دسو ہے کتھے اسلام کدی تسی اسلام آباد گئے اتنے سلام ویکھیا اتنے تو ننگیاں بیبیاں پاؤن ڈائیاں دوپٹہ ہی کوئی نہیں چادر ہی کوئی نہیں تے لاہور ویکھیا ہوئے کسی شادی میں اسلام نظر آیا ہو ہمارے کاروباروں میں اسلام کوئی نہیں ہماری دکان میں اسلام کوئی نہیں ہماری تنہائیوں میں اسلام کوئی نہیں ہمارے گھر میں اسلام کوئی نہیں ہمارے دل میں اسلام کوئی نہیں ہمارے چہرے پہ اسلام کوئی نہیں ہمارے سر پہ اسلام کوئی نہیں سوال یہ ہے حضرت جی جس اسلام کے لیے امام صاحب نے سارا کچھ ہی قربان کر دیا ہے کتنے اور حضرت 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے لکھا آج ہوتے تو پتہ نہیں آپ کے جملے کیا ہوتے میں اسی پہ گفتگو ختم کروں گا 100 سال پہلے لکھا جی کیا کہتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے کوئی اس کو تیار ہی نہیں گھر رکھنے کو تکے کھان دے کیونکہ ساڑھے گھر تے ٹی وی ہے ساڑھے گھر تے انڈیا دے ڈرامے نے ساڑھے گھر تے گانے باجے نے اسلام کہتا جی تھیا ہوئے گا میں اسے رہنے کوئی نہیں کوئی اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار کوئی نہیں عورتوں دے سراں تے دوپٹے کوئی نہیں لباس بڑے چست نے جدو جان جاندی ہے جوان کڑیاں پھول سٹ دیاں نے اسلام کہتا مینوں تے پسند ہی نہیں اس لیے ہم نے اپنی شادی پہ اسلام کو بلائے کوئی نہیں ہماری دکانوں میں اسلام کوئی نہیں کیونکہ اسلام کہتا ہے پورا تولو جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو اسی تینے کام کرنے نے پھر اسلام کہتا میں تیری دکان تے نہیں آنا دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑینوں سینے لاوے وہی ہوگا حضرت جو پچھلی محرم پہ ہوا جو اس سے پچھلی پہ ہوا جو اس سے پچھلی پہ ہوا میں نے سنایا آپ نے سنا سب اٹھ کے چلے گئے نہیں یار جڑا بے نماز ہے نمازی ہو جو یار جنہیں داڑھی نہیں رکھی داڑھی رکھ لو اے سوکھا کام جی علی اصغر دینا سوکھا کام تھا توبہ لکھا ہے جب آپ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک میدان جنگ سے اٹھا کر خیمے تک لائے لکھا ہے اس سے پہلے امام کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں چند بال سفید تھے باقی کالے تھے حضرت لیکن لکھا ہے امام علی اکبر کے جسم اطہر کو خیمے تک لاتے لاتے آپ کی ساری داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے سوکھا کام سی حضرت سوکھا کام سی حضرت سکھ ہے حضرت سکھ ہے
میرے بزرگ کمال بات ارشاد فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے اوے کاکا اے ککھ رکھ لے، اے ککھ، عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا ککھ رکھیا؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا۔ نہیں ہے جی، جڑا نمازی نہیں نمازی ہو جو یار، جڑا نمازی نہیں کل پیشی جی اتھے اور صحابہ نے پوچھنا ہے 10 میاں کیوں نماز نہیں پڑھی، اور پوچھنا ہے حضرت جی جو آپ کو یہ جو بتایا جا رہا ہے نا بھئی اگر مالک میں وہ آپ کو بتاؤں گا جو قرآن کہہ رہا ہے، میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، جو ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا، میں نہیں وہ کہوں گا۔ اور میں چلو کسی چھوڑو اپنی سنا دیتا ہوں، نال ہی گل ختم ہے۔ میں حضرت جی اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، میں جنہ کا لاڈلا ہاں میں تمہیں دس نہیں سکتا، میں کدی ڈالٹا گھیو نہ سالن کھادا نہ کدی حلوہ کھادا دیسی گھیو، اتنا لاڈوں میں پلا، جڑے کپڑے 1 سال پائے دوسرے سال کدی، جڑی جتی ایک سیزن پائی دوسرے سیزن، لاڈوں میں پلا۔ لیکن والد صاحب پھر بھی بڑے سخت تھے، کٹ بڑی کھادی میں ابو جی کو، لیکن کیا ہوا وہ مار مجھے پناہ گئی ہے، وہ مار مجھے ایک دن نا بارش، جیسے آج کل موسم ہے، بارش برسی تھی اور ہماری سڑک بن رہی تھی، مٹی مٹی تھی، میں بڑی احتیاط سے چل رہا تھا، مجھے ابو جی نے نا 100 روپیہ دے کے دہی لینے بھیجا، بس تھوڑی سی بے توجہی ہوئی، میرا پاؤں کیچڑ میں اور میں زمین پہ، سارا دن کیچڑ میں گر کے ضائع ہو گیا، مجھے بھی چھوٹے چھوٹے آئیں، میں اٹھ کے نا سائڈ پہ بیٹھا رو رہا تھا، میرے چچا جان آ گئے، پوچھتے ہیں کیوں رون رہے ہیں؟ میں نے عرض کی چاچا جی دہی روڑ گیا، دہی روڑ گئی، تو میں نے فرما لگا روڑن والی شے ہی تو روڑ گئی، چل کار چلیے، میں ابو جی نے بڑا مارنا ہے، کہنے لگے یار پا کم از کم تینوں کلو دہی تو نہیں نہ مارن لگا، میں کلو دہی تو نہیں پینی، مار ایس گل تو پینی ہے تینوں پتہ ہی نہ چکڑ ہے تو پیر ویک کے کیوں نہیں رکھے ہے، گل مار دہی تو نہیں پینی، مار چکڑ چ پیر رکھن تو پینی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے نہیں تو میری گارنٹی تے آ، میں نہیں پا نوں مارن دیاں گا۔ وہ چاچا سارے نوں چھوٹا سی، وہ بھی پا ہی سی، جی میں سا وہی وہی ابو جی، ابو جی بڑے تھے سب سے، وہ سب سے چھوٹا تھا، ابو جی نے چاچے دے سامنے ہی میں مارے یاد چنگا۔ بہرحال میں ایک دن ملتان جا رہا تھا تو مجھے بات یاد آ گئی، پھر بات ہوتی ہوتی نا آگے نکل گئی اور میں بڑا ہی رویا، میں نے کہا سلیمان او دن کلو دہی روڑ کے تے ابو سامنے جاندے ہیں ڈرن ڈیا دس ہیں کہ ابو نے پوچھنا ہے تینوں پتہ ہی چکڑے تو پھر پیر چکڑ چ رکھیا، ابو سامنے کلو دہی روڑ کے جاندے ہیں تے مولوی سلیمان ایتھے تے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھا ہے، کل اللہ تے اللہ تے رسول دے سامنے کیویں جانے اور وڈے ہو جانا ہے۔ شاہ حسین کہتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، آخر کام اللہ دے نال۔ یہ ہم کہہ دیتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ترجمہ نہیں آتا کسی کو، ترجمہ آتا ہے جان نکل جائے، کیا انا للہ اللہ ہی کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا، وہ لوٹایا۔ چلو جی پھر آخری کہہ کے آخری، بس یار تڑپ ہوتی ہے، شاید ایس گل نہ کسی دا دل نرم ہو جائے، کوئی سیدھے رائے پہ جائے، بس یہ ہوتی ہے، اچھا ہو سکتا ہے یار ہے گل کسی دے دل تے اثر کر جائے۔ چلو جن کے نام پہ بیٹھے ہیں ان امام حسن مجتبی رضی اللہ، آپ بیٹھے دے جی آداب محفل، پہلے بابے سارے چٹیاں داڑیاں والے اگے، پھر اس تو بعد مختصر جی آپ پہلے بابیاں نال مخاطب ہوئے، فرمایا بات کا مفہوم، بھائی بابے ہو چٹیاں داڑیاں والے ہو، جو گال پوچھیے تو جواب دیو گے؟ سب نے عرض کی جی امام، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے، آپ سید ہیں، حکم فرمائیں۔ فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنے کھیت کو پانی دیتا ہے، پھر فصل آہستہ آہستہ کئی مراحل سے گزر کے پک کے تیار ہو جاتی ہے۔ بھائی چٹیاں داڑیاں والے دسو ہاں، پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب نے جواب آندا ہے، تانوں ہی آندا ہے۔ جب فصل پک جاتی ہے تو کسان کیا کرتا ہے؟ سب کو جواب آتا ہے، ان کو بھی آتا تھا۔ عرض کرتے ہیں امام صاحب فصل پک گئی ہے اس لیے کسان اپنی فصل کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا بھائی بابے ہو چٹیاں داڑیاں والے ہو، تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو نے کسے ویلے بھی وڈ لینا جی،
तुसी पक्की फसल हो, उन्हें किसी वेले भी हुण सानू चिट्टियां दाड़ियां वालियां नूं चाहीदा है हुण उत्थे घट ते इत्थे बोता। बड़ा टाइम लगा लिया जी, पुत्तर विआह ले, धियां विआह लियां, तो दोतरे वेख ले, पोतरे वेख ले, हुण की कड्ढना बाहरों यार। हुण जिहड़ा तेरे कोल टाइम है मालक राजी कर, सजदे वधा, जिक्र वधा, दरूद वधा, तू ये भी उसे पासे पे आता है। अब जवानों की बारी आई, फरमाया जवानों तुसी भी जवाब दोगे? अर्ज की थी जी इमाम। फरमाया बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अभी अभी थोड़े थोड़े पौधे निकले होते हैं, तो क्या होता है, एक तूफ़ान आता है, एक सैलाब आता है और उस फसल को पकने से पहले पहले तबाह कर देता है। फरमाया जवानों तुसी भी तैयार रहियो कि तय ना होए हुक्म इलाही दा को तूफान आए और तुहानू पकन तो पहले पहले तबाह कर छड़े। इत्थे तैयारी में है जी। अपनियां नमाज़ां पूरियां रखिए, अपनियां नमाज़ां कोई पता नहीं पा जी, अल्लाह तुहानू लम्मी जिंदगी देवे। नमाज की पाबंदी करनगे ना सारे, माशाअल्लाह। किबलाई इमामो खतीब ने तुसीं तो चूट चले हो जी, वो खुश नसीब वो सैयद पिछे नमाज पढ़नी आ गए हैं। तुहानू तो नमाज का सवाब तो है ही है, जमात का सवाब तो है ही है, सैयद पिछे नमाज पढ़नी आ के बदनसीबो हैं। क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ो पढ़ो नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़नगे ना सारे काके। और सोहनी करके दाड़ी कख रख लै, कख वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।